A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of 10th class, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our today's topic is followlands. Followlands, not flowlands, followlands. Yesterday we learned the different causes of land degradation. We learned gradation, land degradation and its causes. تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فالو لینڈ. واٹ از اے فالو لینڈ؟ ہم اس میں پڑھیں گے ٹائپس آف فالو لینڈ اور ہم پڑھیں گے ریزنز کیپنگ دیز لینڈ فالو. بچوں آپ جانتے ہو کہ ہماری زمین کی مختلف اقسام ہیں. ہم اگر آس پاس دیکھیں گے، دیکھو آس پاس ہماری وہ زمین ہے جہاں پر آج ہم شالی کی پنیری لگا چکے ہیں. شالی اب یہ 1-2 مہینے میں شالی کی فصل تیار ہو جائے گی. یہ ایسی زمین ہے جس کو ہم ہر سال استعمال کرتے ہیں. اس شالی کی ہی زمین میں ایک قسم کی زمین ایسی ہے جو شالی کاٹنے کے بعد سوکھی رہتی ہے. اس میں ہم دوسری فصل اگانے کی کوشش کرتے ہیں. سردیوں کے موسم میں سرسوں کا یہ تیل جو ہوتا ہے ہم سرسوں کے بیج اس میں بوتے ہیں اور پھر جب جاڑے کا موسم ختم ہو جاتا ہے تو ہم وہ سرسوں کی فصل اس سے حاصل کرتے ہیں. گویا کہ ایسی زمین ہے جس میں سے ہم 2 فصلیں اگاتے ہیں. ایسی زمین ہے جس کو ہم ایک بار فصل جس میں سے ہم فصل ایک بار حاصل کرتے ہیں 4-5 سال تک، 2 سال تک یا کم از کم سال تک وہ بیکار رہتی ہے. اس کو ہم لیٹر آن دوسرے سال اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، پھر تیسرے سال اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ بھی زمین کی ایک قسم ہے. ایسی بھی زمین ہے جس میں جھاڑیاں چڑھ جاتی ہیں. جب تک ہم جھاڑیوں کو کلیئر کریں گے، صاف کریں گے، تب تک اس میں فصل اگانے اس زمین میں فصل اگانے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو جاتی ہے. یہ بھی زمین کی ایک قسم ہے. ایسی بھی زمین ہے جب تک نہ اس میں بارش پڑے گی تب تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، تب تک ہم ویٹ کرتے ہیں. اس میں ہم کوئی بیج نہیں بوتے ہیں. بارش ہو گئی تب ہم اس زمین کو تیار کرتے ہیں پیداوار کے لیے، تب بیج بوتے ہیں. بارش نہیں ہوئی تو یہ زمین ایسے ہی بیکار رہتی ہے. تو آج ہم ایک ایسی قسم کی زمین پڑھیں گے، ایک ایسی قسم کے یہ لینڈ کو پڑھیں گے جس کا ہم فالو لینڈ کہتے ہیں. فالو لینڈس انکلوڈ آل دا لینڈس وچ آر ٹیکن اپ فار کلٹیویشن but are temporary out of cultivation for a period of not less than 1 year and not more than 5 years. ایک ایسی زمین جس کو ہم لیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، جو جنرلی ایک سال کے لیے بیکار ہوتی ہے یا زیادہ سے زیادہ 5 سال تک، 1 سال سے لے کر 5 سال تک اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ اس میں سے کچھ پیدا کیا جائے. تو ایسے زمین کو جب ہم لیں گے، لینے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کی طرف اس پر محنت کریں گے، اس میں یہ اناج اگانے کی کوشش کریں گے، تو ایسے جو ابھی تک جو قابل استعمال نہیں تھی، ابھی تک جس کو ہم نے استعمال میں نہیں لایا تھا، ایسی زمین جس کو ہم استعمال میں لینا چاہتے ہیں، such a land is known as fallow land. So far as India is concerned, India has 24.59 million hectares of this fallow land. This fallow land, it has 2 types. Fallow lands are of 2 types. Number 1 is current fallow. The land area
left without cultivation for 1 year or less than 1 year. That land which has been left without cultivation for a year, for 1 year, or for less than 1 year, such land is known as current fallow. This is the first type of fallow land. The second type of fallow land is other than current fallow. Other than current fallow. First is current fallow. The second is other than current fallow. Land area left without cultivation for past 1 to 5 years. That very land which has not been used from the past 5 years or 4 years, 3 years, 2 years. We can say other than current fallow lands are those lands, that land area left without cultivation for past 1 to 5 years. So these are two types of these fallow lands. Now we will see the reasons for keeping such lands fallow. First of all, we have inability of farmers to cultivate such lands. Why these lands are fallow lands? It take a lot of these farmers. This type of land is needed too much hardness. More workers are used to cultivate it. So inability of farmers to cultivate it is the first reason. Now second reason to keep such lands fallow is inadequate water supply, as I already told you. When there is a scarcity of water, such lands are taken into the category of fallow lands. Then we have low quality of soil. This type of soil has low quality of production, so it is taken as the fallow land. It is being let for this category. Then we have costly services and large distances of the land from our homes. کبھی کبھار یہ ایسی زمینیں ہمارے گھروں سے بہت دور ہوتی ہیں تو ہم اس کو فالو لینڈ کیٹیگری میں رکھتے ہیں. دین وی ہیو سلٹنگ آف ریورس اینڈ کینالز. Silting of rivers and canals. Such lands are on the banks of rivers and canals as well, where there is a lot of silt, where there is this motors, sand. It will take us a lot of time to make it plain, to prepare it. So this type of land is also this also comes under the category of fallow land. Then we have the soil erosion. When soil erosion takes place, as I yesterday told you, the plot of the land remains idle for a long time till it is being prepared, till it is being planned. So this plot of land also comes under the category of fallow land. So my dear students, you learned what is a fallow land and what are its types, and what are the reasons to keep such lands fallow. Let's go ahead tomorrow, inshallah. Thank you very much.